السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ویورس، آج کی سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی بہت اچھی انٹرسٹنگ ہے اور یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ تو تیار ہو جائیں سٹوری سننے کے لیے۔ تو آئیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہر ایک اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ہم انسانوں کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں۔ جی تو واقعہ کچھ یوں ہے۔ سارا بتاتی ہے کہ ہم پنجاب کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے چچا کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں تھوڑا سا آگے جا کے ایک ویران سی جگہ تھی، وہاں پر ایک مسجد آباد تھی۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس مسجد کے آس پاس آبادی نہیں تھی۔ جو ہماری آبادی تھی، چچا بتاتے ہیں، وہ تھوڑا سا اس مسجد سے ہٹ کی تھی، اور اس مسجد میں لوگ نماز پڑھنے بھی علاقہ مقیم نہیں جاتے تھے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی، اور اس مسجد میں زیادہ تر لوگ جو وہاں سے مسافر گزرتے تھے وہ اس مسجد میں کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے، ورنہ وہ مسجد خالی اور بیابان ہی رہتی تھی، کیونکہ اس مسجد سے لوگ ڈرتے تھے اور وہاں جاتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے گھبراتے تھے۔ ان کے گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد تقریباً کوئی 100-250 سال پرانی تھی اور بہت قدیم تھی، اور یہاں پر ایک بہت پرانا بڑا سا درخت تھا، اور یہ مشہور تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا اژدہا رہتا ہے، اور اکثر لوگوں نے اسے مغرب کے ٹائم وہاں دیکھا بھی ہے۔ لوگوں کے مطابق وہ بہت بڑا اژدہا ہے اور وہ اسی درخت کے اندر رہتا تھا، اس لیے اکثر لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے اور نماز نہ پڑھنے جاتے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرے چاچو نے یہ عہد کیا کہ میں اس مسجد کو آباد کروں گا۔ انکل نے ثواب کی نیت سے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے، آخر یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو آباد کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے علاقہ مقیم جو تھے ان لوگوں سے بات کی اور ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کنونس کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اسے آباد کرنا ہے۔ لوگ راضی ہو گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے انکل کچھ لوگوں کو لے کر مسجد کی صفائی کے لیے مسجد گئے، اور انہوں نے صفائی کا کام شروع کر دیا۔ جہاں مرمت کی ضرورت تھی وہاں مرمت بھی کرائی اور مسجد کو صاف ستھرا اور کلیئر کر دیا۔ تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم ابھی مسجد کو صاف ہی کر رہے تھے کہ انہیں وہی پراسرار سانپ اچانک سے دکھائی دیا، اور سبھی نے اس کو دیکھا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سانپ اسی درخت کے پاس گیا اور ایک بڑے سے ہول کے اندر داخل ہو گیا۔ انکل کہتے ہیں کہ ہم سب کافی حیران بھی ہوئے، اور ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ آیا اس مسئلے کا حل کیا نکالیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب بولے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ مسجد تقریباً 100-250 سال پرانی مسجد ہے، اور ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ یہاں پر جو اژدہا رہتا ہے وہ دراصل ایک جنات ہے، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور آج تک ہم نے کوئی ایسا واقعہ سنا بھی نہیں۔ تو بات آئی گئی ہوئی اور سب ممبر نے اسی بات پہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس بات کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے اور اس مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ غرض انہوں نے مسجد کی صفائی کی، مرمت کی اور مسجد کو آباد کیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر لوگ آہستہ آہستہ اس مسجد میں نماز پڑھنے آنے لگے۔ ان کے چچا بتاتے ہیں کہ اسی طرح
لوگوں نے غور کیا کہ وہاں ایک بزرگ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے، جبکہ نہ وہ ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے ضعیف تھے اور ان کی لمبی سی داڑھی تھی اور بڑا پرنور چہرہ تھا۔ وہ مغرب کے وقت ہی نماز پڑھنے آتے اور خاموشی سے نماز پڑھ کے غائب ہو جاتے۔ چچا کہتے ہیں کہ مجھے ان بزرگ میں تھوڑا شک ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کیا کیا کہ میں انہی بزرگ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا اور نماز ختم کی، میں نے بھی اپنی نماز جلدی سے ختم کی۔ سلام پھیر کر میں کھڑا ہوا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بزرگ مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جلدی سے ان کے پیچھے جاتا ہوں کہ دیکھوں کہ یہ بزرگ کہاں جاتے ہیں اور آخری ہے کون، کیونکہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو تو جانتے تھے، آخر یہ کس گاؤں سے آتے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید کسی دوسرے گاؤں سے یہاں نماز پڑھنے آتے ہوں گے، لیکن اگر آتے ہیں تو یہ یہاں اتنا دور کیوں آتے ہیں؟ مجھے تجسس بھی تھا اور آپ یوں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین بھی تھا کہ یہ کہیں وہ جن تو نہیں جس کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی اس کے پیچھے گیا، وہ بزرگ ایسا ایسا قدم اٹھاتے اسی درخت کے پاس جا رہے تھے، اور جیسے وہ اس درخت کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں چاچا کہ وہ بزرگ ایک دم اژدہے کے روپ میں بدل گئے اور وہ اژدہا اس بڑے سے ہول میں داخل ہو گیا۔ چچا بتاتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ میں یہ بات اپنی آنکھوں سے اب دیکھ چکا تھا۔ جو باتیں میں نے سنی تھیں وہ میری آنکھوں کے سامنے سچ ہوئیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد الحمدللہ ہم نے آباد کی اور آہستہ آہستہ لوگ اس میں آنے لگے، نماز پڑھنے لگے، مسافر بھی آتے نماز پڑھتے اور وہ بزرگ بھی آتے، اور آج بھی وہ مسجد آباد ہے جہاں پر انسان اور جنات دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی، اور یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ یہ مخلوق ایگزسٹ بھی کرتی ہے، اور قرآن میں جیسے سورہ جن ہے تو یہ بات تو ہر ایک بینگ اے مسلم ہم جانتے ہیں کہ یہ جنات ہیں اور ان کی بھی آبادی بھی ہے، اور یہ بھی ہمارے ساتھ اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہاں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت بری گھڑی اور برے لوگوں سے محفوظ کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک اور اچھی ریئل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔